السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم نے اپنا پچھلا ٹاپک گلوبلائزیشن کے حوالے سے پڑھا تھا، جس میں ہم نے گلوبلائزیشن کو ڈیفائن کیا تھا، اس کی تھوڑی سی ہسٹری اسٹڈی کی تھی. تو گلوبلائزیشن سے مراد دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان سیاسی، معاشرتی اور معاشی میدان میں بڑھتا ہوا انضمام یا انٹیگریشن جو ہے اسے گلوبلائزیشن کہتے ہیں، جس سے دنیا کے مختلف ممالک ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں اور ان میں جو فاصلے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اور آزادی سے تجارت ہو سکتی ہے. تو اس کے کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصانات ہیں اس کے، تو آج ہم نے یہی اسٹڈی کرنے ہیں. تو جو ہے یہ گلوبلائزیشن کے فائدے دیکھیں. سب سے پہلا جو ہے نا اس میں یہ بینیفٹ ہے کہ آزاد تجارت کا فروغ اس سے ہو پاتا ہے. گلوبلائزیشن کے نتیجے میں تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے. مختلف ممالک جو ہے اس کی جو منڈیاں ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں اور ہم آزادی سے ایک دوسرے کی اشیاء خرید و فروخت کر سکتے ہیں. ہم جو ہے امپورٹس بھی ہماری اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ایکسپورٹس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. دوسرا جو اس کا بینیفٹ ہے وہ قیمتوں میں استحکام. جو تجارت جب بھی آزاد تجارت ہوتی ہے اسے طلب اور رسد میں توازن پیدا ہوتا ہے، جس سے قیمتوں میں آنے والے اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور پرائس اسٹیبلٹی حاصل ہوتی ہے. تیسرا جو اس کا بینیفٹ ہے وہ محنت اور سرمایہ کی حرکت پذیری. جو جابس کے لیے لوگ دوسرے ممالک میں آسانی سے آ جا سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے ممالک میں آنے جانے کے جو قوانین ہیں اس میں نرمی ہو جاتی ہے. گلوبلائزیشن کے نتیجے میں لوگ دوسرے ممالک میں جابس حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، سرمایہ کاری دوسرے ممالک میں کر سکتے ہیں. فورتھ اس کا یہ بینیفٹ ہے اجارہ داریوں کا خاتمہ. اپنے ملک میں جو ہے جو اگر کسی شعبے میں کچھ چند جو لوگ ہیں انہوں نے اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے اور ان اجارہ داریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، کیونکہ جب باہر سے اشیاء آتی ہیں آپ کے ملک میں تو ملک کے اندر جو لوگ پہلے سے وہ اشیاء پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو باہر سے آنے والی اشیاء کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے اشیاء کا معیار بھی بلند ہوتا ہے اور اجارہ دار جو ہے وہ صارفین کا استحصال نہیں کر پاتا. نیکسٹ بینیفٹ ہے اس کا اشیاء کا بہتر معیار اور سستی اشیاء. ملک کے اندر جو اشیاء پیدا ہوتی ہیں وہ بھی چونکہ دوسری اشیاء کے ساتھ ان کو دوسرے ممالک سے آنے والی اشیاء کے ساتھ ان کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے، تو وہ اپنا معیار بلند کرتی ہیں، اپنی اشیاء کو بہتر بناتی ہیں. اس طرح سے مارکیٹ میں وہی اشیاء اویلیبل ہوتی ہیں جو سستی ہوتی ہیں، کیونکہ صارفین کو اس طرح سے سستی اشیاء جو ہے اویلیبل ہوتی ہیں. لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے اور ہمیں یہ گلوبلائزیشن کے نتیجے میں جو ہے نا یہ بینیفٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں بہت ساری اشیاء مارکیٹ میں مل جاتی ہیں جو کہ ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتی اور ہمیں اچھی معیار کی سستی اشیاء مل سکتی ہیں. تو پیمانہ کبیر کی کفایتیں. کیونکہ گلوبلائزیشن کے نتیجے میں تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں جب ہماری امپورٹ ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، ایکسپورٹس جب ہم نے بڑھانی ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں بڑے پیمانے پر پھر اشیاء پیدا کرنی پڑتی ہیں. تو اس سے پھر ہماری جو انڈسٹریز ہوتی ہیں وہ لارج اسکیل پہ شفٹ ہو جاتی ہیں، اور لارج اسکیل پہ جو ہمیں کفایتیں یا اکانومیز حاصل ہوتی ہیں وہ آپ نے پڑھی ہیں، جس میں ہمیں جو ہے خام مال مزدوروں کے حوالے سے اکانومیز حاصل ہوتی ہیں، ہماری مینجمنٹ بہتر ہوتی ہے اور لانگ رن میں ہماری جو پیدا کردہ اشیاء ہیں ان کا جو پر یونٹ پرائس ہے، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہے، وہ ہمارے کم ہو جاتے ہیں. پر یونٹ جو کاسٹ ہے وہ ہمارے کم ہو جاتے ہیں. تو نئی ایجادات گلوبلائزیشن کے نتیجے میں نئی ایجادات جو ہیں ان کو فروغ حاصل ہوتا ہے، ریسرچ ہوتی ہے، ٹیکنالوجی جو ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر ہوتی ہے اور اس طرح سے جدید ٹیکنالوجی کا فروغ حاصل ہوتا ہے. ہمارے ملک میں جو ٹیکنالوجی نہیں ہے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کے نتیجے میں وہ جدید ٹیکنالوجی، جدید علوم جو ہیں وہ ہمارے ملک میں آتے ہیں اور ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ اس کے کچھ فائدے تھے، لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں گلوبلائزیشن کے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ غریب ممالک میں بے روزگاری اور غربت میں اضافہ. اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں مختلف ممالک کو تو گلوبلائزیشن کے نتیجے میں جو غریب ممالک ہیں وہ مزید ان کی غربت میں اضافہ ہوا ہے، کمی آنے کی بجائے لوگوں وہاں پر بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ غریب یا ترقی پذیر جو ممالک ہیں ان کی جو انڈسٹریز ہیں وہ دوسرے ممالک کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اس طرح سے ان کی صنعتوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے.
لوگ جو ہیں دوسرے ممالک کے معیار زندگی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارے کلچر میں بھی جو ہے نا کلچرل ویلیوز جو ہیں ہماری ان کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو ترقی پذیر ممالک میں بیرونی ادائیگیوں کے توازن میں بھی خسارہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ چونکہ ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، ہماری ایکسپورٹس جو ہیں اس میں اضافہ نہیں ہو پاتا آزاد تجارت کے نتیجے میں، جبکہ امپورٹس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، تو جس سے ہماری ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور کرنسی کی پھر قدر میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ جب ہماری ادائیگیوں کے توازن میں خسارہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ڈالرز کی طلب زیادہ ہوتی ہے، رسد کم ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستانی کرنسی کی ویلیو جو ہے وہ اس میں کمی آ جاتی ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں میں ڈالر کی جو قیمت ہے اس میں کتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور پاکستانی کرنسی جو ہے اس کی قدر میں کتنی کمی آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر انفلیشن کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو کرنسی کی قدر میں جب بھی کمی آتی ہے، بیرونی قدر میں کمی آتی ہے، تو اسے اندرون ملک میں بھی جو ہے وہ افراط زر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، جنگ کے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، سیاسی بد امنی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ دوسرے ممالک کے ساتھ جب ہم اپنے تعلقات اوپن کرتے ہیں تو وہ لوگ پھر ہمارے ملک میں مداخلت کر سکتے ہیں، ہمارے سیاسی نظام میں، ہمارے کلچر میں، کلچرل ویلیوز کو وہ اثر انداز کر سکتے ہیں، تو یہ بھی اس کے نقصانات میں شامل ہے۔